السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو تو ہم بھول نہیں سکتے ہیں، یاد رکھیے گا. لیکن کہاں کشمیر کھو گیا، کشمیر ہماری پرائرٹی ہے یا نہیں ہے، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. اور آج بہت سی باتیں ہونی ہیں. جہاں 8 فروری کے جلسے میں کیا حالات اور واقعات اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے حلف نہ لینے کے ریپریکیشنز کیا ہیں، اس پہ گفتگو ہوگی. پہلے تو بتانا چلیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو بین الاقوامی قوانین کے تحت جیل کی سہولیات نہ ملنے کے حوالے سے ایک میری آئینی درخواست پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی کورٹ میں لگتی تھی، بڑا میں جوش و خروش سے جایا کرتا تھا، لیکن وہ فائلیں انہوں نے کال لسٹ نو اسکوپ میں ڈال کر کال لسٹ ہی کینسل کر دیتے ہیں اور کیس کی ہیئرنگ نہیں ہو پاتی. یہ ایک نارمل روٹین ہے. اب یہ میں نے کیا درخواستیں دائر کی ہوئی، یہ ہیں پاکستان پریزن ایکٹ اور پاکستان پریزن رولز، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، نہ بشرا بی بی کے صاحبہ کے حوالے سے، نہ عمران خان صاحب کے حوالے سے. اس طرح میں نے پورے پاکستان کی جیلوں کے حوالے سے بھی صورتحال یہ ساری سامنے رکھی تھی، اور کوشش میری تھی کہ وہ آ جائے. اسلام آباد کی اپنی جیل کی کہ جیل مل جائے واپس، اس میں نے آئینی درخواست دائر کی ہوئی ہے، لیکن کیسی زیادہ سن رہی ہے. لیکن اس میں بتاتے چلیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی، اور اس میں نے بتایا تھا یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، پریزن ایکٹ اور پریزن رولز کے علاوہ ICCPR، نیلسن مینڈیلا رولز اور یونائٹڈ نیشن اپنا آپ کو یاد ہے ورکنگ پیپر آربیٹری ڈیٹینشن کے اوپر آیا. اور ابھی بھی عمران خان اور بشرا بی بی بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی، ایکسرسائز کرنے کے لیے جگہ نہیں دی جاتی. یعنی اس طرح سے ٹائٹ ماحول رکھا ہوا ہے، اور اس سے بہت خوش ہیں. یہ اس سے مسائل نہیں حل ہوتے ہیں. آپ کو قوم کو آگے لے کے جانا ہے، ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے راستے بنائیں، آسانیاں پیدا کریں، مگر اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح آپ چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. چیزیں اس سے بہت آگے جانے کی طرف ہیں. آگے جائیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. ہم آپ کو لے چلتے ہیں 8 فروری کے حوالے سے جو جلسے کی اجازت لاہور کی درخواست دی ہے ڈپٹی کمشنر. یعنی یہ دیکھیے سول حکومت ہے. اگر یہ سول حکومت ہے تو یہ حال ہے. انہوں نے انتظار کر رہے ہیں کہیں سے اجازت ملنی ہے، کہیں سے اوکے آنا ہے تو تب اجازت ملنی ہے، ورنہ تو حال ہی کوئی نہیں ہے. یعنی اس وقت جو ہے سول لبرٹیز تو دب کے رہ گئی ہے نا. یہاں بتا دیں یہ درخواست کا فیصلہ کرنے میں کیا عرض تھا، نہ ہونے کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ گیا نا علی حمزہ صاحبہ. لاہور ہائی کورٹ اسی لیے گئی کہ اس درخواست کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. یہ بھی ریکارڈ کی باتیں. اور احتجاج بنیادی حق ہے، آپ احتجاج سے روک نہیں سکتے ہیں، نہ آپ احتجاج سے آگے بھی چلے جا سکتے ہیں. ایک بات جس پہ جو بہت گفتگو کرنے والی ہے، جنید اکبر اب کھل کے سامنے آ رہا ہے. اور یہ 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، یہ بہت ضروری ہے سمجھنے کے حوالے سے. جنید، اب عمران خان صاحب سے ملاقاتوں میں مسائل ہیں، ہر کوئی جا نہیں سکتا، آ نہیں سکتا. یعنی میں نے بھی جانا ہو تو مجھے کوئی پارٹی میں اگر اپنی جگہ کسی کو کہنا ہے تو وہ اپنی جگہ کوٹوں سے اجازت لے کر جا سکتا ہوں، اور جب تک اجازت نہ ملے تب تک آپ جا نہیں سکتے. اور 5-6 لوگوں سے زیادہ نواز شریف دیکھیں تو 26 لوگوں سے ملا کرتا تھا. یہاں جو ہے، یہاں بڑا عرصہ لگا. کمل شوذب، مجھے یاد ہے ملاقات کرنا کتنا مشکل تھا. عالیہ حمزہ کے حوالے سے یہ اچھا ہے کہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن عمران خان کے قریب ان دیکھیں نا، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزیں آنی چاہیے نا. یعنی مخصوص ایجنڈا تو سامنے نہیں جانا چاہیے. یہ اب جنید اکبر جو باتیں کر رہا ہے، جنید اکبر کی باتوں کو وزن دینا پڑے گا. اور وہ اگر آگے چلا تو پاکستان تحریک انصاف میں سمجھتا ہوں بہتری کی طرف جائے گی، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو آگے جانے دیا جاتا ہے، آگے کھیلنے دیا جاتا ہے یا نہیں کھیلنے دیا جاتا. ججز کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعیناتی اور حلف کی خلاف ورزی ہے. اچھا، یہ اس میں حالانکہ آرٹیکل 194 تو بات کر رہے ہیں انٹر اپون ان آفس. اب یہ آفس جو کہ لاہور ہائی کورٹ کا آفس علیحدہ ہے، سندھ ہائی کورٹ کا علیحدہ آفس ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ علیحدہ آفس ہے. لیکن آرٹیکل 200 میں یہ رکھا گیا کہ ایک جج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. بڑا ورکنگ کی ہے اس میں کرنے والے نے. اور سیاسی حکومت کی تو ورکنگ مجھے نظر نہیں آتی ہے، کرنے والوں نے ورکنگ کی ہے. اب جب ایک جگہ سے اب دوسری جگہ جب جانا ہے، جو خط لکھا ہے، تو اب جب اس عہدے میں داخل ہوں گے، آپ اس ہائی کورٹ جورسڈکشن میں داخل ہوں گے، تو حلف تو ضروری طور پر نیا لینا. اگر آپ حلف نیا لیتے ہیں تو پھر آپ کیا ہو گیا، آپ سینیورٹی جونیئر میں نیچے آ جائیں گے، اور اس حلف کی پاسداری کرنا ہوتی ہے. آرٹیکل 194 کے اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے،
اور اپنے حوالے سے یہ باتیں چل رہی ہیں، تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کنٹروورسی ہے، یہ کنٹروورسی سپریم کورٹ میں سیٹل ڈاؤن ہونی ہے، کوئی پٹیشن فائل ہوگی اور چیز سامنے آ جائے گی کہ اس کو کیسے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، لیکن نظر آ رہی ہے کہ کنٹروورسیز ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جنرل عاصم منیر صاحب نے بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ بات تو صحیح ہے نا کہ ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی ہے، لیکن بھارت جو ہے وہ سکون سے ہے، اور پاکستان کیا مقابلہ بھارت سے اس وقت کر سکتا ہے؟ یہ بہت ہے، زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ٹیکنالوجی میں، معیشت میں اور جنگی اسلحے میں وہ ہم کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہمارا تو ایٹمی دھماکہ کرانا آج تک متنازع بنا ہوا ہے، یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، کھوکھلے نعرے ہیں، کیا ان میں ڈکٹیٹر اور عامر ہوئے، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں یا سرکاری فوجی افسران ہیں، بچے ان کی تعلیم حاصل جو ہاں مرضی ان کا دل چاہے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ سوال تو اٹھتے ہیں۔ یعنی میں تو ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں ہمیشہ DHA بنانا میں حرج کیا ہے، لیکن وہ سوال اٹھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ سارا اور جو کمپیریزن ہے یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن انڈیا کے ساتھ کمپیریزن اسٹیج کے اوپر کیا بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ ایک علیحدہ ہے، لیکن خدا را اس ملک کو آگے جانے دیں، ملک آگے جائے گا اور یہ بات بڑی واضح آ جائے گی۔ ایک اچھا کام کیا ہے، قائم علی شاہ کا کوئی قصور نہیں، شرجیل نام احمد کو، ایون ملک ریاض کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ 768 ارب کا ایسے ہی پکڑ کے بنا دی ہے۔ دونوں درخواست ضمانت کے لیے گئے سندھ ہائی کورٹ نے جو ان کو طلب کرنے کے نوٹس ہے اس پہ اب چونکہ نئے قانون کے تحت دیکھنا ہے کہ نیب کا یہ ریفرنس بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اب نئے قانون کے تحت تو نیب کا ریفرنس بنتا ہی نہیں ہے، مس یوز آف اتھارٹی کے کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے، وہ جو ویلیو نکالی ہے وہ ویلیو سپریم کورٹ کے پرپز کے لیے اپنی جگہ، لیکن نیب کے لیے ثابت کرنا ہوگی، اسٹیبلش پڑھنا ہوگی، اس میں بہرحال درخواستوں پہ جو ہے نا وہ نوٹس جاری کرتے ہوئے اور غالباً 25 فروری تک کے لیے ضمانتیں دے دی ہیں۔ یہ چیزیں ساری میرے سامنے آ چکی ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں، اور نیب کے جو حالیہ ترمیم ہے نا جو وکلا نے کہا ہے اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا۔ اور اب جو مزیدار بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے اعلامیہ کیا ہے PP 36 قلعات کے 7 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ مؤخر کر دی۔ PP 36 7 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ 9 فروری کو شیڈیول تھی، اور دوبارہ پولنگ امن و امان کی حالات خراب، صورتحال کے باعث بلوچستان۔ لیکن اب تو سمجھ جانا چاہیے آپ کو کہ الیکشن کمیشن کس طرح معاملات کو لے کر چلتا ہے، کیا میرٹ کو دیکھ کر چلتا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا، میں نے تو میرٹ کے تجزیہ بیٹھتے دیکھی ہیں، اور ہم تو پہلے سمجھتے رہتے سارے حالات اور واقعات صحیح سمت کی طرف جائیں گے، لیکن صحیح سمت کی طرف جاتے ہوئے مجھے بھی نظر نہیں آ رہے۔ 26ویں آئینی ترمیم اور ججز کا ٹرانسفر بھی ان کے گلے پڑنے والا ہے، اگر 26ویں آئینی ترمیم کل عدم ہو جائے تو جتنی یہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں، پوسٹنگ ہو رہی ہیں، تعیناتیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کل عدم ہو جائیں گی، کہ یاد رکھیے گا، چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کا پروسیس ہی سارے کا سارا یہ ہو سکتا ہے۔ وہ 26ویں آئینی ترمیم کل وہ کہیں گے کل عدم تو قرار دیتے ہیں ہم اس کو، لیکن وہ 26ویں آئینی ترمیم کو اپنی جگہ لے جائیں، تو اس میں ججز کی تعداد بڑھانے والے جو ایکٹ ہیں وہ علیحدہ سے آئینی حیثیت پر طور پر چیلنج ہونے چاہیے۔ اگر کل حالات اور واقعات منظر بدل گئے تو کیا ان عدالتوں سے انصاف کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ پھر خود کو چھڑا پائیں گے؟ حالانکہ حالات اب بھی ان کے حق میں نہیں ہیں، اور عمران خان کو جیل میں جھکا نہیں سکے، اور کل وہ رہا ہو گیا تو پھر کیسے مقابلہ کیا جا سکے گا؟ یہ کہانی فروری کے انتخابات سے شروع ہوتی ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ مل جاتا ہے تو یہ حالات نہ ہوتے۔ یہ ایک حقیقت ہے، میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ضمنی الیکشن یا اپنا پاکستان صوبہ پنجاب کے اور صوبہ سرحد کے الیکشن ہو جاتے، جو عرضی الیکشن کرانے کو کہا تھا، جو استعفے دیے تھے، وہ الیکشن ہو جاتے، نہ 9 مئی ہوتا، نہ کچھ اور حالات ہو، نہ یہ ملک کے حالات اس وقت چل رہے ہوتے، یہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہوتا، یہ ملک آگے جا رہا ہوتا، ملک کی ترقی آپ دیکھ رہے ہوتے، ملک بہت بہتری کی طرف چل رہا ہوتا۔ یہ دیکھنے والی باتیں ہیں، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، لیکن یہ سارا جو کچھ ہے فیس کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ حالات اس ملک کے ٹھیک ہو، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، وہ کفر ہے،
لیکن یہ چیزیں اسی طرح بہتر ہوں گی اگر حالات بہتری کی طرف جائیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.